الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیے مولا کائنات. محترم سامعین رضا، آپ آج یہاں میری معصومہ بی بی کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا آپ سب کا پرسہ قبول فرمائے. وقت کی قلت کی وجہ سے آج میں یہاں صرف بی بی کے مسائل بیان کروں گا. نہ جانے آپ آج یہ مسائل سن کر اپنا کلیجہ پھٹنے سے کیسے روک پائیں گے. آج میں جو نظم پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی تاریخی خط نہیں بلکہ ایک خیالی تصور ہے. نہ جانے شاید بلبلِ بطحا نے یہ تصور کس درد سے گزر کر قائم کیا ہوگا کہ اگر زندان شام کی تاریکیوں میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں تڑپتی بیٹی بی بی سکینہ کو اپنے بابا کو خط لکھنے کا موقع ملتا تو وہ اپنے دل کے کون سے زخم بیان کرتی. وہ شاید لکھتی کہ بابا کربلا کی وہ دوپہر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو سجدہ آخری میں دیکھا. میں نے علی اکبر کی جوانی لٹتے دیکھی. میں نے چچا عباس کا علم گرتے دیکھا. میں نے 6 ماہ کے لیے عسکر کو بابا کی گود میں تڑپتے دیکھا. پھر شام غریب آئی اور خیموں کو آگ لگا دی گئی. یتیم بچیاں جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر صحرا کی طرف بھاگتی رہی. کسی کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی اور کسی کی چادر چھین لی گئی اور کسی معصوم کے رخسار پر تماچے مارے گئے. پھر وہ قافلہ جس کے سر پر کبھی رسالت کا سایہ تھا اسے رسیوں میں جکڑ کر شہر بہ شہر پھرایا گیا. نیزوں پر بابا کا مقدس سر تھا اور پیچھے اہل بیت کی بے کس خواتین اور یتیم بچیاں. انہیں یتیم بچیوں میں ایک سکینہ بھی تھی جو ہر منزل پر صرف ایک سوال کرتی تھی: میرے بابا کہاں ہے؟ میرے بابا کہاں ہے؟ میرے بابا کہاں ہے؟ آخرکار زندان شام کی تاریک دیواریں ان کا مقدر بن گئی. اسی خیالی نظم کو شاعر بلبلِ بطحا نے تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے زندان سے بابا کو خطِ سکینہ. سکینہ مخاطب ہے اے میرے بابا. سکینہ مخاطب ہے اے میرے بابا. میں تپتے صحرا میں تشنہ لب تھی بابا. سکینہ ہوں روتی ہوں زندہ میں بابا. تمہیں ڈھونڈتی ہر گھڑی جا میں بابا. میں تپتی زمیں پر تہی لب کھڑی تھی. میں
تو میں مر جاتی بابا، تو میں مر جاتی بابا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین.